السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین خلیفہ ثالث خلیفہ سوم پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک سلیم الفطرت انسان تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی فرما برداری میں، رسول اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے، بلکہ جب بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کیا اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ان کو مخاطب کر کے کہا تھا، فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام ولا ارتدت منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا قتلت النفس التي حرم اللہ او کما قال۔ کہا اللہ کی قسم، نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں نے کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، میں کسی برائی کا مرتکب نہیں ہوا، اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، میں کسی حکم سے پھرا بھی نہیں، میں مرتد بھی نہیں ہوا۔ وما قتلت النفس التي حرم اللہ، اور آج تک میں نے کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا۔ فَبِمَ تَقْتُلُونَنِی، تم مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سلیم الفطرت انسان تھے، عظیم صحابی تھے۔ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے اعمال ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں کہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو زاروں کی طار رونا شروع کر دیتے۔ پوچھنے والے پوچھتے، کہنے والے کہتے کہ آپ قبر کا تذکرہ سن کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی گھاٹیوں اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں سے نکل گیا کامیاب ہو گیا۔ جو اس کے بعد والی منزل ہے، قیامت ہے، حشر ہے، فَهُوَ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو وہاں پر اللہ بھی معاملات آسان کر دیں گے۔ لیکن اگر یہاں سے لم ینجو، اس نے نجات نہیں پائی، اگر یہاں سے وہ نہیں بچ سکا، یہاں پر پکڑا گیا، یہاں پر قبر کے فتنوں میں مبتلا ہو گیا، قبر کے عذاب میں آ گیا، تو جو اگلی منزل ہے اشد منہ، وہ قبر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ پیارے عثمان کا کردار تھا۔ اللہ ہمیں پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، آل رسول اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقشہ قدم پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔